الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. جو حضرات سننا چاہتے ہوں آ جاؤ قریب. آ جاؤ. سورہ حدید کی تفسیر اللہ کے فضل سے شروع ہو رہی ہے، تو پہلے چند آیتوں کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے کیا جائے گا. ترجمہ غور سے سننے کی گزارش ہے. ویسے تو ہم جب طلباء کو درس دیتے ہیں تو ان کو تو کہتے ہی ہیں کہ قرآن لے کر بیٹھو تاکہ تم دیکھ بھی سکو اور ترجمہ بھی حل ہوتا جائے، لیکن جس کو جیسی سہولت ترجمہ غور سے سنا جائے گا، انشاءاللہ تشریح اور تفسیر آسانی سے سمجھ میں آئے گی. اور قرآن کو سمجھنا بہت بڑی عبادت ہے. رمضان کے مہینے کے اندر شاید ہی کوئی عبادت اس سے بڑی ہو. آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب نے اللہ کی پاکی بیان کی ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو اقتدار والی ہے، بڑی حکمت والی ہے. آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی ذات ہی اول ہے، اسی کی ذات سب سے آخر میں آنے والی ہے. اللہ کی ذات ظاہر بھی ہے اور اللہ کی ذات پوشیدہ بھی ہے. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہی تو ہے جس نے 6 دنوں کے اندر آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے عرش پر استوا فرمایا. جو بھی چیز زمین میں گھس جاتی ہے اور جو بھی چیز زمین سے نکلتی ہے، جو بھی چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو بھی چیز آسمان میں چرتی ہے، اللہ اس سے خوب واقفیت رکھتا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے.
اللہ ہی کی طرف تمام امور کو لوٹایا جاتا ہے۔ رات کو دن میں وہی داخل کرتا ہے، دن کو رات میں وہی داخل کرتا ہے، اور دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اللہ اس سے خوب جانکاری رکھتا ہے۔ یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے 6 آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ یہ جو سورت آپ لوگوں کے سامنے ابھی بیان ہو رہی ہے وہ سورہ حدید ہے، 27ویں پارے کی سب سے آخری سورت ہے۔ مشن اور گول یہی ہے کہ رمضان کے ختم ہونے تک یہ سورت کی تفسیر بھی پوری ہو جائے، تاکہ 30واں پارہ، 29واں پارہ، 28واں پارہ اور 27واں پارہ یہ مکمل ہو جائیں۔ اس مسجد میں 4 پارے مکمل ہوئے، 26 پارے باقی، وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات ذہن نشین رکھنی ہے، مجلس میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں کتنے لوگ نہیں بیٹھتے اس سے کوئی سروکار نہیں، مداومت کیسی ہوتی ہے اس پر دار و مدار ہے۔ 4 سال سے الحمدللہ تفسیر ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی درخواست ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ سورہ حدید میں جو حدید کا لفظ ہے نا، یہ آیت نمبر 25 سے لیا گیا ہے۔ آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدید کا تذکرہ کیا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ حدید ہے۔ حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا، لوہے کا تذکرہ سورت میں ہے، اس لیے اس سورت کا نام لوہا۔ یہ سورت سورہ زلزال کے بعد نازل ہوئی، اور آیت نمبر 10 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، مظلومیت کا دور پورا ہو گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، مشرق مغرب پورب پچھم سب جگہ اسلام پھیل گیا، اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ تمام چیزوں پر لہرانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں پر غالب آ گئے، تب یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اب مسلمانوں کو کفار سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تو اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے، آپ گلی گلی کے اندر جاؤ گے تم کو مسلمان نظر آئیں گے، دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ اسلام وہاں پر نظر آئے گا، مسلمان بڑی شان سے اپنا اسلام پریکٹس کرتے ہیں اور اپنا اسلام پھیلاتے ہیں اور اپنے اسلام پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا اب کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کافروں کو اس صورت کے اندر دھمکایا نہیں گیا، اس صورت کے اندر جو مستقل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ کو اچھا بناؤ۔ اب مسلمانوں کو اپنی ذات پر غور کرنا ہے اور ان کے اندر ایسے اوصاف ان کو پیدا کرنے جو دین کے اندر مطلوب ہیں۔ سخاوت کا جذبہ مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال صرف کریں، مال لوٹائیں، اللہ پر یقین رکھیں اور اپنے اسلام پر برقرار رہیں۔ سورہ حدید کے اندر یہ موضوع بیان ہوا ہے۔ سورت کے اندر یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ دیکھو جو مسلمان اسلام پر عمل کرے گا اور اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کرے گا، کل قیامت کے دن پل صراط پر ایک نور اس کو حاصل ہوگا، جو نور اس کو پل صراط پار کروائے گا اور جنت میں داخلہ نصیب کرے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھے رہنا لمبی لمبی دیر تک یہ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو آدمی کو پل صراط اچھے طریقے سے پار کروائے گا۔ منافقین جو اسلام ظاہر تو کرتے تھے لیکن دل کے اندر اسلام قبول نہیں کرتے تھے، سب لوگ مسلمان ہیں اس لیے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں سب کے سامنے، لیکن دل کے اندر اسلام کا کوئی عقیدہ نہیں، اللہ رسول کے حق ہونے کی کوئی بات نہیں، تو ان کے لیے کوئی نور قیامت کے دن نہیں ہوگا اور پل صراط پر سے وہ کٹ کر گزر جائیں گے۔ رہا کافروں کا معاملہ تو کافروں کا تو گزر پل صراط پر سے ہوگا ہی نہیں، ان کو تو ڈائریکٹ جہنم کے اندر ہی داخل کر دیا جائے گا۔ پل صراط اتنا خطرناک پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، لیکن اللہ اپنے گنے چنے بندوں کو پار کروا دے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ اس سورت کے آخر کے اندر عیسائیوں پر رد ہوا ہے کہ اے عیسائی لوگوں، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو خدا ماننے والوں، رہبانیت ایک ایسی چیز ہے جو تم نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے۔
راہبانیت کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا، نکاح نہ کرنا، کاروبار نہ کرنا، بس مسجد کے اندر بیٹھے رہنا، اللہ اللہ کرتا رہنا، اور دین کی طرف مکمل توجہ، دنیا کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں، دنیا کو بالکل چھوڑ دینا، یہ ہے راہبانیت۔ اسلام کے اندر یہ حرام ہے کہ آدمی دین کی طرف پوری توجہ اپنی کر دے اور دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دے، نکاح کرنا بند کر دے، افطاری کرنا بند کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند نوجوان ایسے آئے تھے جن میں سے ایک جوان نے یہ بات کہی تھی کہ میں کبھی نکاح کروں گا ہی نہیں، اپنی بیویوں سے الگ ہی رہوں گا، بیوی ہوگی تو وہ مجھے غافل کرے گی، ہمیشہ میں اللہ اللہ کے اندر لگوں گا۔ ایک نوجوان ایسا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، کبھی افطاری کروں گا نہیں، ہمیشہ روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سب خبریں آئی تو حضور بڑے غصے میں آ گئے اور کہا میں تمہارا نبی ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور جب میں روزہ رکھتا ہوں تو میں افطاری بھی کرتا ہوں۔ ایک جوان ایسا تھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں رات بھر جاگتا ہی رہوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا اور ایسا ظاہر کرے گا کہ اس کو دین سے محبت مجھ سے زیادہ ہے، وہ مجھ میں سے نہیں، میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس لیے ہماری جو شریعت ہے نا، وہ شریعت بالکل معتدل اعتدال والی شریعت ہے۔ دین کا کام کرنا ہے، ہر گوشے کے اندر دین کو ساتھ میں لینا ہے، لیکن دنیا کو بھولنا نہیں ہے۔ بیوی بچے ذمے ہے، ان کا ذمہ ہمیں ادا کرنا ہے، اس کے لیے اگر ہم کو کمانا پڑے گا تو ہم کمائیں گے بھی، ان کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، ہم قربانیاں بھی دیں گے۔ ہم رات کو نماز پڑھیں گے بہت اچھا، لیکن ساتھ میں سوئیں گے بھی، کیونکہ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے، اور اگر ہم روزہ رکھیں گے تو افطاری بھی کریں گے۔ یہ امت محمدیہ کا در امتیاز ہے۔ لیکن کرسچن لوگ راہبانیات کو بہت زیادہ مانتے تھے، اسی لیے ان کے جو فادر ہوتے ہیں، جو ان کی جو سسٹرز ہوتی ہیں چرچ کے اندر، آپ دیکھیں وہ کبھی نکاح نہیں کریں گے، دنیا کو بالکل چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ راہبانیت کہاں سے لے کر آئے تم؟ اللہ نے تو تم پر اس کو فرض نہیں کیا تھا، یہ چیز تو ایسی تھی جو تم نے خود اپنے آپ پر فرض کر لی، خود تم اپنی زندگی کو جہنم بنا رہے ہو۔ یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں۔ اس کے بعد عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بات کہی کہ دیکھو اگر تم اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہو اور تم کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس پر یہ بات بہت ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر تمہارا ایمان جس طرح ہے اس طرح ہمارا بھی ایمان ہے، اور ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ تو یہودی ہے، وہ مسلمان نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان جو رکھا جا رہا ہے بہت اچھا ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا انکار کیا جا رہا ہے یہ بالکل درست نہیں۔ رب کی رضا حضور پر ایمان لائے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی، تو ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ابھی چند الفاظ کے اندر میں نے سورہ حدید کا نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے آخر میں یہ بات کہی تھی فسبح بسم ربک العظیم، کہ اپنے عظمت والے پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو۔ جو بھی گھٹیا اوصاف ہیں ان تمام سے اللہ کو پاک صاف کر دو، کہ وہ گھٹیا اوصاف اللہ کے اندر نہیں۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ سب گھٹیا اوصاف ہے۔ بیٹا کس کا ہوتا ہے؟ بیٹی کس کی ہوتی ہے؟ جو انسان ہوتا ہے وہ، جس کا جسم ہوتا ہے وہ، اللہ تو ہر چیز سے پرے ہے، اللہ جسم سے بالا تر ہے۔ اللہ ہماری طرح نہیں، اللہ ہماری نگرانی کرتا ہے لیکن اللہ ہم سے بہت زیادہ بالا تر ہے، بہت اونچا ہے وہ۔
تو ہم تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک صاف کریں. یہ تھا سورہ واقعہ کے آخری آیت کا نچوڑ اور مضمون. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کیا گیا. گویا یہ ربط تھے دونوں صورتوں کے مابین، سورہ حدید اور سورہ واقعہ کے مابین، کہ سورہ واقعہ کے آخر میں پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ پاکی پھر سورہ حدید میں بیان کی گئی. سورہ حدید کے اندر 4 رکوع ہیں. الفاظ اس سورت کے اندر ہے 544، یعنی 544 الفاظ اس سورت کے اندر ہیں. آیتوں کی تعداد اس سورت کی ہے 29 اور حروف لیٹرز جو اس سورت کے اندر ہیں وہ تقریباً 2473. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، بار بار یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ ہر حرف پر وہ ہمیں 10 اجر دیتا ہے. انشاءاللہ یہ سورت ہم پڑھیں گے، ہمارے کھاتے کے اندر 24,730 اجر اسی طرح آ جائے گا. پھر جتنا زیادہ اخلاص، ماہویت کا عالم جتنا زیادہ ہوگا، آنکھوں سے آنسو جتنے زیادہ نکلتے ہوں گے، استحضار جتنا زیادہ ہوگا، پھر وہ اجر بڑھتا رہتا ہے. کتنا بڑھتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم. سورہ حدید کی پہلی آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں نے اللہ کی پاکی بیان کی ہے، یعنی انسان بھی اور جو انسان نہیں ہے انہوں نے بھی. اب یہ درخت، یہ پتھر، جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے یہ سب اللہ کی پاکی بیان کس طرح کر رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو دیکھیں، ایک معنی تو اس کا یہ کہ حقیقتاً وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے بھی نہیں. سائنس والوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک طرح کا حس ہوتا ہے. آج کل انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ پتھر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جان اور حس ہے. اب یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سائنس کا نام جیسا آیا ہماری عقل اس کو قبول کرتی ہے، سینہ قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 سال پہلے کہہ دی یہ بات کہ یہ چیزیں جتنی بھی نہیں ان کے اندر ایک طرح کی جان ہے، ایک طرح کا حس ہے. وہ اللہ کی تشبیہ اور پاکی بیان کرتے ہیں. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَشْبِيهَهُمْ، لیکن تمہیں ان کی تشبیہ کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں. اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب یہ چیزیں اللہ کی تشبیہ بیان کرتی ہے اور ذرہ ذرہ اللہ کی تشبیہ بیان کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہمیں بھی اللہ کی تشبیہ بیان کرنی چاہیے، ہمیں بھی کہنا چاہیے سبحان اللہ. اور ایک معنی اس آیت کا یہ کہ یہ جتنی بھی چیزیں وجود کے اندر ہیں، پتھر ہو، پہاڑ ہو، برف ہو، پانی ہو، لوہا ہو، ان کا وجود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ ہے. ان کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے، اللہ کا رب ہونا ثابت کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت ہمارے سامنے واضح کرتا ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک انڈے کی مثال دوں کہ آپ دیکھیں ایک انڈا جو مرغی دیتی ہے، چوزا جو اس انڈے کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلنا مشکل ہوتا ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی جب ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے وہ چوزا جو ہے وہ انڈے کی کھول کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے. جو کمپل ہوتا ہے درخت کا کتنا کمزور، آدمی پیروں کے ذریعے سے اس کو رون سکتا ہے، لیکن اگر سخت سے سخت زمین بھی ہوگی نہیں اور اللہ کو اس کمپل کو باہر نکالنا ہے، وہ سخت زمین کو بھی پھاڑ کر باہر نکلے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. اور سب سے زیادہ تعجب جو ہوتا ہے وہ شتر مرغ کے انڈے پر ہوتا ہے، آسٹرچ کا جو ایگ ہوتا ہے اس پر. یہ دنیا کا سب سے بڑا انڈا ہوتا ہے، تقریباً 1.5 کلو کا ہوتا ہے وہ. اور 24 مرغی کے انڈے اگر ساتھ میں رکھے جائیں تو ایک شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے. اس کو بافنے کے اندر ہی تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور کھول اتنی زیادہ سخت اس کی کہ ڈرل مشین کے ذریعے سے بھی اگر کوئی اس میں سوراخ کرنا چاہے تو مشکل سے سوراخ ہوتا ہے، اتنا سخت. اب ایک چوزا جس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا مشکل ہوتا ہے، کیا طاقت اس کے اندر، وہ جب انڈے سے باہر نکلتا ہے تو ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ کہ پہلے جو گھنٹے اس کے ہوتے ہیں وہ کافی دشواری کے ساتھ نکلتے ہیں. اس کے لیے حرکت کرنا ہی مشکل، وہ اس کھول کو پھاڑتا کس طرح ہے.
جو शुतर मुर्ग का जो अंडा है वो तो बहुत सख्त है, उसको वो किस तरह फाड़ता है। ये वजूद जितनी चीज़ें हैं ना, ये हमें बताती है कि इसका एक रब है। फ़फ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद, हर चीज़ में एक निशानी है जो ये बात बताती है कि अल्लाह तबारक व तआला एक है। एक ऑस्ट्रेलियन आदमी था जो पहले काफिर था, उसको इस्लाम से बहुत ज़्यादा जज्बा था और इस्लाम की तरफ शौक़ उसका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बहुत मशहूर वाक़या है ये और बिल्कुल सही वाक़या है, खुद उसकी ज़ुबानी मैंने सुना। तो एक ऑस्ट्रेलियन आदमी था, इस्लाम की तरफ उसकी रग़बत ज़ाहिर हो रही थी, लेकिन वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा था। वजह इसकी ये थी कि ये इस्लाम तो आतंकवादियों का मज़हब है, मैं कहाँ से इसको कबूल करूँ। तो ये आतंकवादी मज़हब छोड़कर उसको नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन इसके घर के अंदर कुरान की एक कॉपी थी और कुरान का ट्रांसलेशन था, तो वो कुरान रोज़ाना कुछ न कुछ पढ़ता रहे और अल्लाह से फरमाइश भी करता जाए कि देखो ए खुदा, अगर तू है तो मुझे एक निशानी बता दे, एक निशानी कम से कम मुझे बता दे ताकि मैं ये इस्लाम मज़हब कबूल कर लूँ। तो ये रोज़ाना का मामूल इसका। वो कहता है अल्लाह की कसम एक निशानी भी मेरे सामने वाज़ेह नहीं हुई। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त करता, ए अल्लाह मुझे मुसलमान होना है, बस एक निशानी मुझे बता दे, बड़ी निशानी नहीं, आसमान से टूटा हुआ सितारा भी देख लूँगा तो भी ये मेरे लिए काफ़ी, ज़रा बिजली इस तरह चालू होगी बंद होगी ये भी मेरे लिए काफ़ी, दरवाज़ा खुल गया बंद हो गया ये भी काफ़ी, एक छोटी निशानी भी मुझे बता दे। वो आदमी कहता है अल्लाह की कसम एक निशानी भी मेरे सामने वाज़ेह नहीं हुई, एक निशानी, एक छोटी सी चीज़ भी नहीं जिसको मैं बहाना बना सकूं कि अच्छा ये है निशानी तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। मैं बहुत गम में मुब्तला हुआ, वो आदमी कहता है, और कहता है कि फिर मैंने कुरान पढ़ा और कुरान के अंदर सूरह बकरा की आयत पर मैं पहुँचा, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावात वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार वल फ़ुल्कि लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास। फिर आखिर में है इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। वो आदमी कहता है कि मैंने अल्लाह से बहुत सारी निशानियाँ मांगी, उसके बाद फ़ौरन जब मैं कुरान का तर्जमा पढ़ने लगा तो जो आयत मेरे सामने आती है वो ये होती है कि आसमान और ज़मीन के अंदर क्या निशानियाँ कम हैं कि निशानियाँ मांगते हो। ये निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। निशानियाँ तुम्हारे सामने पहले से मौजूद हैं, आसमान के अंदर, सितारों के अंदर, कश्तियों के अंदर, पानी के अंदर, हवाओं के अंदर बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। वो आदमी फ़ौरन इस्लाम की तरफ माइल हो गया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। कि ऐसा कैसा, ये कलाम तो हमसे बात करता है। कुरान का कलाम एक ज़िंदा मौजिज़ा है। जितने मौजिज़े थे ना पैगंबर के, खा अपने को जितने भी बड़े लगते हों, मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़ेद हाथ, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का सांप हो जाना, ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा करना, यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली की पेट के अंदर ज़िंदा रहना, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक की सदाई लगाना, मुर्दा बस्ती के पास से उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़रना। तो ये मौजिज़े अगरचे हमको बहुत ज़्यादा अजीम मालूम होते हैं अजीम, लेकिन सब ख़त्म हो गए, वक्त के साथ सब ख़त्म हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा 1500 साल पहले आया, आज तक बाकी है। आदमी इसके अंदर गौर करे तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत उसके अंदर आती है, अल्लाह की तौहीद उसके अंदर आती है। आसमानों और ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं सब ने अल्लाह की पाकी बयान की। अल्लाह गलबे वाला है, हिकमत वाला है। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे ये बात कहते हैं कि उसी के लिए तमाम चीज़ों की सल्तनत है, वही अव्वल है वही आखिर है, वही ज़ाहिर है वही बातिन है। सवाल पैदा होता है अव्वल है तो आखिर कैसा, ज़ाहिर है तो बातिन कैसा। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से पहले कोई चीज़ थी नहीं, अल्लाह ही इब्तिदा है। अल्लाह ऐसा अव्वल है कि उसकी इब्तिदा कभी हुई नहीं। अब ये चीज़ हमारे जहन में आती नहीं है, लेकिन इसका भी यही जवाब कि हमारे जहन में जो चीज़ आए उसी पर हम ईमान लाए, तो ये कैसा ईमान। ईमान असल में तो वो है कि आदमी उन चीज़ों को माने जो जहन कबूल ना करे।
اللہ اول ہے، اس کی ابتدا نہیں۔ تمام چیزوں کی اللہ ابتدا ہے، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، اور تمام چیزوں کی اللہ انتہا ہے، اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ تو ایسا اول ہے کہ تجھ سے پہلا کوئی نہیں، اور تو ایسا آخر ہے کہ تیرے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ جب تمام کائنات فنا ہوگی نا، میں آپ لوگوں کے سامنے وہ واقعہ بھی بیان کر چکا ہوں، جب فرشتوں کی موت بھی آئے گی، تب اللہ کے علاوہ کوئی کائنات کے اندر باقی نہیں رہے گا، تو اللہ آخر ہوا یا نہیں؟ ایک ہوتا ہے اول حقیقی آخر حقیقی، اور ایک ہوتا ہے اول اضافی آخر اضافی۔ ذرا علمی بحث ہے۔ دیکھو، اگر امتحان کے اندر 25 بچوں میں میرا پہلا نمبر آیا تو میں کہوں گا میں اول ہوں، اگر آخری نمبر آیا تو میں کہوں گا میں آخر ہوں۔ تو یہ اول اضافی آخر اضافی ہے، یہ ہم سب ہو سکتے ہیں، ہم بھی اول ہو سکتے ہیں، آخر ہو سکتے ہیں، لیکن اول اضافی آخر اضافی۔ ہم سے پہلے کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اول، اور ہمارے بعد چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آخر۔ یہ اول اضافی آخر اضافی۔ مثلا 25 بچوں کے اندر ایک بچے کا پہلا نمبر آیا تو وہ اول ہوا، وہ ان 25 بچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ورنہ ان کے علاوہ دیگر کلاسوں کے اندر دوسرے بھی پہلے نمبر والے ہوں گے، شاید ان کے مارکس اس سے بھی زیادہ آگے ہوں گے، تو یہ ہمارا اول۔ ایک آدمی فیل ہوا، آخری نمبر آیا اس کا، تو ان 25 بچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آخر۔ اب اس کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا اس سے بھی بدتر بچے دیگر کلاسوں کے اندر موجود ہوں۔ تو یہ اول آخر ہمارے ساتھ لگتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو اول آخر لگتا ہے وہ حقیقی اول حقیقی آخر۔ حقیقی اول یعنی اللہ سے پہلے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں، اور آخر حقیقی یعنی اللہ کے بعد کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ ہی سب سے آخر میں آتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہمیں حدیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ تک رہیں گی، یعنی ان پر کبھی فنائیت طاری نہیں ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی آخر، اللہ بھی آخر۔ آپ سمجھے؟ اگرچہ ان کی ابتدا اللہ نے کی ہے تو وہ اول نہیں، اللہ اول ہے، لیکن وہ جب کبھی فنا ہوں گے ہی نہیں اور ان پر کبھی خاتمہ ہوگا ہی نہیں تو وہ بھی آخر ہوئے نہیں، حالانکہ اللہ ہی آخر ہے، وہ سب چیزیں آخر نہیں۔ تو اس سوال کا کیا جواب؟ دیکھو، وہ 8 چیزیں ہیں۔ جنت ابھی سے پیدا ہو چکی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے برابر ہے، اور کبھی بھی جنت پر موت آئے گی نہیں، یہ ہمیشہ تک رہے گی۔ جنت کا معاملہ ایسا، جہنم کا معاملہ ایسا، لوح کا معاملہ ایسا، جس تختی پر اللہ نے تقدیریں لکھی وہ بھی پہلے سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ قلم کا معاملہ ایسا، 4 چیزیں ہوئی، جنت، جہنم، لوح، قلم۔ اسی طرح عرش، کرسی، یہ بھی ہمیشہ تک رہیں گی، 6 چیزیں۔ اور پھر تمام چیزوں کی روحیں، ہماری روحیں، ہمارا جسم تو ختم ہو جائے گا لیکن روحیں تو باقی رہیں گی نا، خواہ جنت میں جانا ہو یا جہنم میں جانا ہو، اللہ ہماری حفاظت کرے جہنم سے، لیکن روحیں ہمیشہ رہیں گی۔ اسی طرح ریڑھ کی ہڈی، چھوٹا ٹکڑا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ باقی رکھے گا، اس پر بھی کبھی فنائیت طاری نہیں ہوگی۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، یہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ خیر، 8 ہو یا 7 ہو، یہ چیزیں ہمیشہ تک رہیں گی۔ تو جب یہ چیزیں ہمیشہ تک رہیں گی تو ان کے اور اللہ کے درمیان کیا فرق؟ تو دیکھو، ایک ہوتا ہے فنائے عملی، ایک ہوتا ہے فنائے امکانی، یہ بھی ذرا سمجھنے کی چیز ہے۔ فنائے عملی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا فنا ہو جانا، تو جنت، جہنم وغیرہ سب فنا نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گے، لیکن ان کے اندر فنائے امکانی موجود ہے، یعنی یہ چیزیں فنا ہو سکتی ہیں۔ اللہ اگر جنت کو ختم کرنا چاہے تو کیا وہ ختم نہیں ہو سکتا؟ جہنم کو ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں ہو سکتا۔ ہماری روحیں، ریڑھ کی ہڈی، لوح اور قلم، عرش و کرسی، یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ اللہ اگر ان کو ختم کرنا چاہے تو اللہ ان کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کیا اس طرح ہے کہ وہ کسی کے ختم ہونے پر یہ چیز ختم ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں یہ چاہے کہ یہ ختم ہو جائے؟ یہ بہت پیچیدہ سوال ہے۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کبھی ختم ہوگی نہیں، نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اگرچہ ختم نہیں ہوں گی لیکن اللہ ان کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ اللہ اور ان کے درمیان فرق۔
اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ یہ کس طرح؟ اللہ کی نشانیاں آپ اگر دیکھو گے تو بالکل ظاہر ہے، یعنی اس میں اللہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، اللہ کی قدرتیں نظر آتی ہے، اللہ کی صفت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، آپ میں اللہ نظر آتا ہے، مجھ میں اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ اس طرح ظاہر ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ کو پہچان سکتے ہیں، جیسے ایک انڈے کے اندر ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، تو اس طرح۔ لیکن ایک طرف سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ پوشیدہ بھی ہے کہ نظریں خواہ جتنی بھی کوشش کریں اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ بدن کے اندر روح کی طرح ہے، جس طرح روح بدن کو سنبھالتی ہے لیکن آدمی کو روح نظر نہیں آتی، اس طرح اللہ کائنات کو سنبھالتا ہے لیکن ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کا نہ رنگ ہے نہ جسم ہے، اللہ بالا ہے ان چیزوں سے، اس طرح اللہ پوشیدہ بھی ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 4 ہے اس کے اندر اللہ نے ایک حقیقت ہمارے سامنے یہ کھولی کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور یہ چیز اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر ذکر کی، الف لام میم سجدہ کے اندر ذکر کی، سورہ یونس، سورہ رعد، اس سے پہلے سورہ اعراف، بہت سی جگہوں پر اللہ نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج اور چاند تو تھے نہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت، تو یہ 6 دن سے مراد کون سے 6 دن؟ کیونکہ دن آتے ہیں اس وقت جب سورج ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے، اس کے بغیر تو دن ہوتے نہیں۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہاں پر دن سے مراد ایک الگ دن ہے جو ہمارے دنوں سے الگ تھلگ ہے۔ ہمارا دن سورج کا محتاج ہوتا ہے، یہ دن کوئی ایسا دن ہے جس سے اللہ ہی زیادہ واقف رکھتا ہے، جو سورج کا محتاج نہیں تھا۔ یا پھر اس سے مراد وقت ہے، یعنی چلو سورج کو کینسل کر دیں، لیکن اگر ہم 24 گھنٹے کا حساب رکھتے ہیں تو یہ ایک دن، پھر 48 گھنٹے کا حساب رکھتے ہیں تو 2 دن، تو اس طرح 6 دن سے مراد 6 دن کا وقت، اور یہ سورج کا محتاج نہیں۔ تو اللہ نے اتنے دنوں میں آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تو کن فیکن کا مالک ہے، آنکھ پلک جھپکنے کے برابر وہ تمام چیزیں کر سکتا ہے، کلمحم بالبصر۔ تو اللہ نے 6 دن کیوں لگائے؟ انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ آسمان اور زمین دنیا کا ایک حصہ ہے۔ اللہ خود دنیاوی کاموں کے اندر عجلت نہیں کرتا، آرام سے تمام چیزیں کرتا ہے، تو تم بھی جب کوئی دنیاوی کام کرو نا اس کے اندر بالکل بھی عجلت بازی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیاوی کاموں کے اندر آدمی ہمیشہ سنجیدگی، وقار، اطمینان سے کام کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دستور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب میں خالق ہو کر عجلت بازی نہیں کر رہا، اطمینان سے سب کام کرنا ہو، تو تم تو مخلوق ہو۔ اس لیے دنیاوی کاموں کے اندر ہمیشہ ہم کو عجلت بازی نہیں کرنی، سنجیدگی اور وقار سے کام کرنے۔ اسی لیے جب ہم کوئی دھندا کرنا چاہے، کوئی بزنس وغیرہ کرنا چاہے، کوئی دکان مل رہی ہے ہم کو اچھے بھاؤ میں، تو ہم فوراً کود نہ پڑیں کہ دکان اچھے بھاؤ میں مل رہی ہے، چلو جلدی کچھ نہ کچھ شروع کر دیں گے۔ ہم سوچیں، استخارہ کریں، وقار کے ساتھ ہم کام لیں، خوب سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں، مشورہ دینے والوں سے ہم مشورہ لیں، اور پھر سوچ سمجھ کر ہم آگے بڑھیں، انشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا۔ عجلت بازی جو ہوتی ہے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے، ہمیں شیطان کے کاموں سے بچنا ہے، اللہ کے کاموں کو اختیار کرنا ہے، اللہ کے اوصاف کو اختیار کرنا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اس طرح پیدا کیا کہ زمین کو پیدا کیا 4 دنوں میں، آسمان کو پیدا کیا 2 دن میں، تو اس طرح 6 دن ہوئے۔ اب سورہ حامیم سجدہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، نہ پھر اللہ نے آسمان کو پیدا کیا۔ اور اگر ہم سورہ نازعات کو دیکھتے ہیں، سورہ نازعات وہ سورت ہے جو کل تراویح کے اندر پڑھی گئی نا یہاں مسجد یوسف میں، اس میں والارض بعد ذلک دحاہا آتا ہے کہ اللہ نے آسمان کے بعد زمین کو بچھایا۔ اب سورہ نازعات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آسمان پہلے پیدا کیا اللہ نے پھر زمین کو، اور سورہ حامیم سجدہ کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا پھر آسمان کو۔ تو اس میں کیا معاملہ ہے؟ تو علامہ راضی نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ اس میں علامہ راضی نے یہ بات کہی ہے، ذرا علمی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، نہ کس طرح ہم سمجھیں گے آیت۔
علامہ راضی نے زبردست بات کہی، وہ یہ کہ اللہ نے پہلے 2 دن کے اندر زمین بنائی، زمین کا نقشہ اس طرح تیار کر لیا، پھر اللہ نے اس کے بعد 2 دن میں آسمان بنایا۔ تو سورہ حامیم سجدہ کے اندر جو مضمون ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح کہ زمین پہلے بنی پھر آسمان۔ 4 دن ابھی ہوئے، آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا، قرآن کے اندر ہے وہی دخان۔ اللہ نے آسمان کو بنایا اس طرح کہ پہلے وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، نہ پھر قرآن کے اندر ہے کہ اللہ نے 2 دن کے اندر اس دھوئیں سے 7 آسمان بنائے، فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ۔ تعجب ہوتا ہے، یہ بھی 1500 سال پہلے اللہ نے یہ بات کہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔ آج کل سائنس لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دھرتی وغیرہ جو پیدا ہوئی، آسمان وغیرہ جو پیدا ہوئے، یہ جو سیارے پیدا ہوتے ہیں یہ نیبیولا سے پیدا ہوتے ہیں۔ نیبیولا گوگل وغیرہ ہو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں نیبیولا۔ نیبیولا ایک دھواں ہوتا ہے، متفرق نور کے بغیر اجزاء ہوتے ہیں جو ملے ہوئے نہیں ہوتے، دھواں۔ تو اللہ نے یہ بات بہت پہلے سے کہہ دی تھی کہ دھوئیں سے اللہ نے آسمان بنایا۔ سائنس نے اس کی تصدیق کی ہے کہ نیبیولا سے تمام چیزیں بنی ہیں۔ تو پھر 2 دن اس طرح آسمان بننے کے اندر گئے، نہ پھر جو سورہ نازعات کے اندر ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد بچھایا، تو جو 2 دن باقی ہیں نا اس میں اللہ نے زمین کو بچھایا۔ تو اس طرح 6 دن کے اندر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش کا کیا معنی یہاں پر، اور اس نے عرش پر استوا کس طرح کیا، تو یہ چیزیں ایسی ہے جو ہماری عقل سے بہت دور ہے، ہم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے۔ عرش سے یہاں پر مراد کیا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھتے ہیں لیکن حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے تو وہ عرش پر کس طرح استوا اس نے کیا، یہ چیزیں ایسی ہے کہ ہم نہیں جانتے، اور کوئی حرج نہیں، ہم نہیں جانتے پھر بھی ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ ہم انہی چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے جو ہماری عقل میں آتی ہے، ہم ان چیزوں پر بھی ایمان لے آئیں گے جو ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ لیکن ذرا کچھ تحقیق اس سلسلے میں ہو جائے تو وہ یہ ہے کہ عرش کا جیسے لغوی ڈیفینیشن ہے، تخت، سلطنت کا جو تخت ہوتا ہے وہ جس سے احکام بادشاہ دیتا ہے، وہ کرسی جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے، یہ اس کا لغوی ڈیفینیشن ہے۔ اصطلاح کے اندر علامہ آلوسی، اسی طرح علامہ بیضاوی نے یہ بات کہی ہے کہ عرش ایک گنبد کی طرح گول جسم ہے، گنبد کی طرح ایک گول جسم ہے جو 7 آسمان اور 7 زمین کو گھیرے ہوئے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احکام نازل کرتے ہیں۔ جس طرح ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ کر احکام فوجیوں کو دیتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس جسم سے نازل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو عرش کہا گیا۔ ورنہ یہ حقیقت میں کوئی تخت نہیں ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ بیٹھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھتا نہیں، اللہ کا جسم نہیں۔ جب اللہ کا جسم نہیں ہے تو بیٹھنا کس طرح ہوگا؟ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ بیٹھتا ہے، بہت سے لوگ عرب ممالک کے اندر، علامہ ابن تیمیہ اور بہت سے اور جدید پرست لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھی ہے یا اللہ بلند ہے کسی جگہ پر۔ نہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پرے ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ الصمد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ ہماری طرح نہیں، لہٰذا ہم بیٹھتے ہیں، اللہ بیٹھتا نہیں، تو لہٰذا اس کا یہ معنی بیان کرنا صحیح نہیں۔ اگر قرآن حدیث میں ہوتا تو ہم مان لیتے، لیکن ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اور جہاں تک استوا کا تعلق ہے تو استوا کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی استوا کا ہوتا ہے مضبوط ہوا، ایک معنی استوا کا ہوتا ہے سوار ہوا، ایک معنی استوا کا ہوتا ہے ارادہ کیا، اور ایک معنی استوا کا ہوتا ہے کہ وہ غالب ہوا۔ عربی کے اندر ہے قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراق، اس میں استوا کا معنی غالب ہونا لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ تو کلیات ابی البقاء ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ استوا کے ساتھ جب الا آئے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے غالب ہونا اکثر۔ اور یہاں پر بھی اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، تو یہ جتنے بھی معنی آپ کے سامنے بیان ہوئے اس میں تعریف غلبے والے معنی میں ہی زیادہ ہے، اس لیے یہاں پر ثم استوى علی العرش کا معنی ہوگا پھر اللہ عرش پر غالب ہوا، یہ معنی اس کا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر غالب ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق یہ عرش، اور پھر ایک اور مخلوق ہے کرسی،
کرسی کے بارے میں لوگوں نے الگ الگ باتیں کہی ہے. جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عرش کے سامنے رکھا ہوا ایک نورانی جسم ہے جو عرش سے بہت چھوٹا ہے اور یہ عرش سے ملا ہوا ہے اور کیفیت اللہ کو معلوم. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کرسی جو ہے وہ 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، لیکن یہ صحیح نہیں. جہاں پر یہ بات کہی گئی ہے نا کہ کرسی 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح 2 قدم رکھنے کی جگہ پوری کرسی سے چھوٹی ہوتی ہے، اسی طرح کرسی عرش سے چھوٹا ہے. یہ ہے اس کا معنی. تو پھر وہ عرش پر غالب ہوا، یہ ہوگا اس کا معنی. اور حقیقی معنی اس کا کیا ہے وہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. جو چیزیں زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، جو زمین سے نکلتی ہے، جو آسمان سے اترتی ہے، آسمان میں چڑھتی ہے، خواہ وہ پانی ہو، اعمال ہو لوگوں کے، ایک دانہ ہو جو زمین کے اندر گرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا علم تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اور اللہ کی ذات بھی یہاں پر مراد ہو سکتی ہے اگر ہم اس کی کیفیت بیان نہ کریں. اور آسمانوں اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی بادشاہت اللہ ہی کے حوالے ہے. اللہ ہی تمام چیزوں کو جانتا ہے. وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کے موسم کے اندر دن گھٹ جاتا ہے اور رات بڑھ جاتی ہے. تو اس کے اندر جو دن کا حصہ ہوتا ہے وہ رات بن جاتا ہے نا. تو اس طرح اللہ نے دن کو رات میں داخل کیا. اور گرمی کے موسم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دن بڑھ جاتے ہیں اور رات گھٹ جاتی ہے. تو اس میں رات کا حصہ دن بن گیا نا. تو اس طرح اللہ نے رات کو دن میں داخل کیا. جب اللہ یہ تمام امور کرنے پر قادر ہے تو دلوں کے اندر جو باتیں ہیں اللہ ان کو جاننے پر بھی بڑی قدرت رکھتا ہے. اللہ کا علم بہت وسیع ہے. اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور جتنا ہو سکے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو قربانی کے اندر لگائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھو اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں تو اللہ ہم کو اجر دے گا نہیں. اللہ کا علم ثابت ہو رہا ہے. اگر کسی کو معلوم ہی نہیں تو ہم اس کے لیے قربانی بھی نہ دیتے. لیکن جب اللہ کو سب معلوم ہے تو ہم اس کے لیے قربانی دیں اور اپنے لیے اجر ثابت کریں. ہمارے اسلاف بہت قربانیاں دیتے تھے. ایک خاقان نام کا بادشاہ تھا. امام سرخسی نے کچھ اس کے سامنے حق کی بات بولی تو اس نے امام سرخسی کو قید کر دیا، ایک کنویں کے اندر بند کر دیا. امام شمس الائمہ سرخسی کو کنویں کے اندر بند بھی کیا. تو کتنے سال تک بند کیا؟ 15 سال تک امام سرخسی کنویں کے اندر قید رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خاقان کے خلاف ایک بات بولی تھی. آپ دیکھ لو 1500 سال کی ہسٹری ہے کہ ظالم لوگوں کے خلاف علماء نے ہی آواز بلند کی ہے. تو امام سرخسی نے ظالم حکمران کے خلاف آواز بلند کی تو اس لیے ایک کنویں کے اندر ان کو 15 سال تک بند کر دیا. اب ایسا نہیں کہ کنویں کے اندر ہم ہیں کیا کر سکتے ہیں. ان کے شاگرد آتے تھے کنویں کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے اور ہوتا یہ تھا کہ یہ کنویں کے نیچے سے درس دیتے اور ان کے شاگرد کنویں کے اوپر سے سب سنتے. 15 سال تک انہوں نے یہ کیا. حتیٰ کہ کنویں کے اندر جو درس انہوں نے دیا نا وہ درس جمع کیا گیا، ایک کتاب کی شکل اس کو دی گئی. مبسوط کتاب جو ہم علماء وغیرہ پڑھتے ہیں 30 جلدوں میں ہے. وہ امام سرخسی نے کنویں کے اندر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو لکھوائی تھی. 30 جلدیں کتنی بڑی کتاب ہوگی. یہ علماء کی قربانی ہے. امام شافعی کے پاس ایک بوڑھا آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا. اس نے امام شافعی سے ایک مسئلہ پوچھا کہ تم لوگ جو یہ جواب دیتے ہو، مسئلے بتاتے ہو، کس چیز کو دلیل بنا کر بتاتے ہو؟ تو امام شافعی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ یہی کہ قرآن کو ہم دلیل بناتے، اس کو دلیل بنا کر ہم جواب دیتے. اس نے کہا بہت اچھا، اگر قرآن میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو؟ امام شافعی نے کہا ہم حدیث کے اندر دیکھتے ہیں، حدیث سے پھر ہم مسئلہ بتاتے ہیں. انہوں نے کہا بہت اچھا. پھر اس برے آدمی نے کہا کہ اگر حدیث میں بھی کوئی مسئلہ نہ ملے تو؟ انجیکشن کا کوئی مسئلہ ہو کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ تو حدیث میں بھی ملے گا نہیں کیونکہ اس زمانے میں یہ سب تھا بھی نہیں. تو پھر تم کس طرح مسئلہ بتاتے ہو؟ تو امام شافعی نے کہا ہمارے امت کے جو علماء ہوتے ہیں وہ ایک میٹنگ کرتے ہیں
اور میٹنگ کر کر ان کا جو متفق فیصلہ ہوتا ہے نا، اجماع جس کو کہا جاتا ہے، ہم اس سے مسئلے بتاتے ہیں۔ علماء کی جو بات ہوتی ہے اس میں اللہ کی بات ہوتی ہے، ہم اس کو دلیل بناتے ہیں۔ بزرگ نے کہا بہت اچھا، قرآن دلیل بن رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، حدیث دلیل بن رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ امت کے علماء جمع ہو گئے اور ان کی بات دلیل بن گئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی کو جب یہ سوال اس نے کیا تو امام شافعی بہت گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا قرآن کی آیت بتاؤ مجھے، کون سی آیت کے اندر امت کے علماء اگر میٹنگ کر لیں، کوئی فیصلہ جم کر انہوں نے لوگوں کو بیان کر دیا، اختلاف اس میں نہیں کیا، تو وہ بھی ایک حجت ہے، قرآن کی کون سی آیت سے یہ بات ثابت ہے؟ اس وقت امام شافعی کو کچھ دھیان میں ہی نہیں آیا کہ یہ آدمی کیا پوچھ رہا ہے، اس کا جواب کس طرح دوں۔ امام شافعی نے بس چہرہ دیکھا اس کا۔ بزرگ نے کہا 3 دن دیتا ہوں، مجھے 3 دن کے اندر آپ جواب دو، میں واپس آؤں گا۔ لاٹھی لے کر وہ چلتے تھے۔ اگر 3 دن کے اندر جواب دے دیا تو بہت اچھا ہے، اگر تم نے نہیں جواب دیا 3 دن کے اندر تو اللہ سے توبہ کرنا، کیونکہ تم نے غلط مسئلہ بتایا ہے۔ امام شافعی سے یہ بات، امام شافعی کا مقام معلوم ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے لیول کے آدمی ہیں۔ دنیا کے اندر 4 مذہب بہت پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حنفی مذہب اور ایک شافعی مذہب ہے۔ تو امام شافعی مذہب کے بانی، وہ ایک کمرے کے اندر چلے گئے، ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا، اور خوب قرآن پڑھا وہ آیت تلاش کرنے کے لیے کہ کہاں سے مجھے وہ آیت ملے جو یہ بات بتائے کہ علماء کا اس طرح جمع ہو جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صحیح بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ 3 دن کے بعد نکلے اور آنکھیں سوجی ہوئی، جسم پر ورم، جسم سوجا ہوا اور بالکل تھکیلے ہو کر باہر نکلے یہ۔ تمام لوگ تعجب کے اندر کی کیسی حالت ان کی ہوگی، بالکل مستانہ حالت میں باہر نکلے، کپڑے بھی اس طرح۔ انہوں نے اس شیخ کو بلایا اور شیخ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 پڑھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جو شخص رسول سے اختلاف کرتا ہے، ہدایت کا اس کے سامنے واضح ہو جانے کے بعد، اور ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو کامل ایمان والوں کے طریقے سے ہٹ کر ہے، تو ہم اس کو جہنم میں جھونکیں گے۔ اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں یعنی علماء، ان کے طریقے سے ہٹنا نہیں چاہیے، ان کے طریقے پر رہنا چاہیے۔ ان کے طریقے سے ہٹیں گے تو ہم گمراہ۔ علماء کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر رہنا چاہیے۔ یہ آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، معلومہ علماء کا جو بیان کردہ طریقہ ہے وہ حق ہے۔ اس طرح اس شیخ کے سامنے امام شافعی نے یہ آیت پیش کی، شیخ نے کہا شاباش ماشاءاللہ، صحیح بات کہی آپ نے، دلیل بھی مل گئی۔ پھر جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے، علماء کی قربانیاں، لوگوں کی قربانیاں، عبادت کرنے کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانا۔ امام شافعی نے یہ بات کہی اپنے شاگردوں سے کہ تم کو معلوم بھی ہے کہ یہ قرآن مجھے کتنی دفعہ پڑھنا پڑا، یہ ایک مسئلہ بتانے کے لیے۔ 3 دن کے اندر میں نے 9 دفعہ قرآن پڑھا، ہر دن 3 مرتبہ قرآن پڑھا میں نے، تو 3 دن کے اندر 9 دفعہ ہوا نا، وہ بھی سوچ سمجھ کر غور کرنے کے ساتھ کہ مجھے وہ آیت مل جائے جس سے یہ مسئلہ ثابت ہو جائے۔ ایک مسئلہ بتانے کے لیے یہ لوگ 9 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن ہم رمضان کے مہینے کے اندر بھی اتنی سب تلاوت نہیں کرتے، تو ہم سے زیادہ محروم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے۔ ہم جو قربانی دیں گے اللہ دیکھ رہا ہے نا، ہم اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کو دکھانے کے لیے کام کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ تیرے لیے میں کام کر رہا ہوں، اللہ ہمیں اجر دے گا۔ سورہ حدید کے اندر ایک سبق یہ بھی نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا جو ہے وہ تو پھر 27ویں شب رات کو ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔